عشق و محبت کا تاجدار، جس کو دنیا بلال حبشی کہتی ہے، جو نبی کے لیے ریت پہ گھسیٹا گیا، جو رسول کے لیے چابک پہ چابک کھاتا گیا، جس نے رسول کی خاطر اپنے مالک امیہ کو، اس کی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ بلال کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے جاتے، بلال چھوڑ دے محمد کو ورنہ یہ دکھ تجھے جھیلنا پڑے گا۔ مکے کے بچے چلاتے پاگل پاگل، حضرت بلال کو مارتے، کپڑے پھاڑتے، لیکن بلال اپنے نبی کی خاطر، اپنے حضور کی خاطر ہر غم سہتے۔ ایک دن وہ آیا، بلال پہ چابک پڑ رہے تھے اور اس گلی سے میرے رسول گزر رہے تھے، میرے آقا نے بلال پہ پڑتے ہوئے چابک دیکھے، امیہ کے جملے سنے، چھوڑ محمد کو، ہر آرام دیا جائے گا۔ بلال نے کہا سب چھوڑوں گا، جان کائنات، روح کائنات، ایمان کی جان، جان ایمان مصطفیٰ کریم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امیہ تجھے پتا چل جائے کہ اس عشق کی لذت کیا ہے تو تو بھی اسی میخانے کا رندہ ہو جائے، تو بھی رند ہو جائے گا، تو بھی اسی میخانے کا پینے والا ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے جب دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ میرے بلال کو صبر دے، اور زبان سے نکلا کاش کوئی اسے آزاد کرا لیتا۔ یہ جملے نکلنا تھے سچے عاشق صادق ابو بکر صدیق نے بھاری رقم دے کے آزاد کیا، بہت، ایک غلام بھی دیا خوبصورت، بڑی رقم دی۔ امیہ نے کہا ابو بکر میں نے ہر مرتبہ تجھے چالاکی سے سودا کرتے دیکھا ہے، لیکن بلال کو لینے میں تو گھاٹا کھا گئے۔ یہ غلام کوئی بہت کام کرنے والا تو نہیں ہے، بڑا محنتی تو نہیں ہے۔ اس نے یوں جل کے حسد سے کہا رنگ بھی کالا ہے، یہ سب کچھ تو نے دیا۔ صدیق نے مسکرا کے کہا ہمیں پتہ ہے اس میں کیا چیز ہے، جوہر کی گت جوہری جانتا ہے۔ اگر کائنات کی پوری دولت دے کر میں بلال کو خرید لیتا تو بھی میں نے سستا خریدا، کیونکہ تو بلال کا رنگ دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں، بلال کے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ دیکھتا ہوں۔ تو بلال نے پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری۔ حضرت بلال کا حال یہ تھا، حضور جنگوں میں جاتے آگے پیچھے رہتے، حضور گھر میں جاتے تو بھی گھر کے آس پاس رہتے، چبوترے پہ بیٹھے رہتے حضور کی محفل میں، بس بلال کو ایک ہی کام تھا، آگے پیچھے گھومنا۔ حضور کبھی اونٹنی پہ بیٹھتے تو اونٹنی کے پیچھے پیچھے بلال، کبھی اونٹنی کی نکیل تھام کے بلال۔ وہ بلال کیسا، میرا آقا بلال کتنا خوش نصیب، لوگ ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں۔ بلال ہر وقت وہ جلوہ جہاں آرا کو تکتے تھے، لیکن جب سرکار کا وصال ہو گیا، آقا کے وصال پر صحابہ کو بہت دکھ ہوا، صدمہ پہنچا۔ اس لیے نہیں کہ حضور کا وصال ہوا تھا، حضور کا وصال ہماری طرح نہیں، وہ تو زندہ ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، ان کی زندگی اور موت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، ابو بکر کے لیے رحمت، ہمارے لیے بھی تو رحمت ہے، تو اگر رحمت مر چکی تو ہمارے لیے کہاں؟ اگر انہیں رحمت مانتے اور قرآن نے کہا ہے اگر مگر کی تو بات ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ دور صدیق میں بھی زندہ تھے، اس دور میں بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ حضور، یہ ایک الگ حیات النبی، الگ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جدائی کا غم، بلکہ وہ اتنے عشقوں میں ڈوبے تھے کہ حضور کے گھر جا جا کر کے کہتے تھے آقا جس آئینے میں بال سنوارتے تھے ذرا وہ آئینہ ہی دکھا دو، اور جب وہ آئینہ دیکھتے تو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ آقا کا جلوہ نظر آتا۔ ایسے عاشق تھے صحابہ۔ بلال روز کا معمول ہے، گلی میں نکلتے ہیں روتے روتے، جو دکھا آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، لوگ رونے لگتے۔ کوئی اب کیا کہے، بلال کی کیفیت سب کو معلوم ہے، کوئی کیا کہے۔
کوئی کہہ دیتا بلال صبر کرو، آقا مزار انور میں آرام فرما رہے ہیں، بلال چپ رہو، یہ ہونا ہی تھا، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک دن بلال نے کہا اپنے آپ سے، بلال حضور روٹ گئے نا؟ مختلف واقعات ہیں، روایتیں، حدیثیں ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کر رہا ہوں، مفہوم۔ بلال حضور روٹ گئے نا؟ چہرے پہ پردے ڈال لیے نا؟ اب مجھے مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، اس لیے کہ میں جب میں مسجدوں کے دیوار دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتے، چبوترا دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، حجرے دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھتا ہوں حضور یاد آتے ہیں، اس لیے کہ یہی گلیاں تھی، وہ آگے چلتے میں پیچھے چلتا، یہ مدینہ منورہ کی محفلیں تھی، وہ بیٹھ جاتے میں جوتیاں لے کر کھڑا رہتا، مجھے ہر پل یاد آتے ہیں، ہر لمحہ یاد آتے ہیں، ہر ساعت یاد آتے ہیں، اس لیے اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے تاکہ میرا غم ہلکا ہو۔ بلال نے مدینہ منورہ چھوڑا، ملک شام گئے، اور شام میں بھی جانے کے بعد ایک پل راحت نہیں، آرام نہیں، اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ سکون کی اور چین نہیں مانگتے، وہ محبوب کے عشق میں بے قراری مانگتے ہیں۔ استاذ زمن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اور میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ عشق رسول کا درد کیا ہے اویس قرنی سے پوچھو، عشق رسول کا درد کیا ہے بلال حبشی سے پوچھو، عشق رسول کا درد کیا ہے عمر ابن خطاب و صدیق سے پوچھو، عشق رسول کا درد کیا ہے صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، سیدہ فاطمہ سے پوچھو، حسنین کریمین سے پوچھو، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بلال کو ایک پل بھی چین نہیں آتا، بے قرار بے قرار بے قرار۔ بلال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، صرف رونا رونا رونا۔ کوئی کہتا ہے بلال رو رو کر آنکھیں کھو دو گے، کہا وہ آنکھیں بھی اب نہیں چاہیے جو آنکھیں اب محبوب نہ دیکھے۔ بلال کی کیفیت ہی الگ، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا، بس حضور حضور حضور۔ یہ بلال ہیں۔ ایک دن بلال روتے روتے اپنے اسی کمرے میں جو ملک شام میں جس میں رہتے تھے، آنکھ لگی، بلال سو گئے، جیسے ہی سوئے بلال کی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، جس رسول کو اتنے طویل عرصے عالم بیداری میں دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مدینہ منورہ کی وادیوں میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق کی وادیوں میں، جگہ جگہ اس حبیب کا نقشہ دل میں تھا۔ آج بلال سو رہے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی، حضور کا جلوہ خواب میں نظر آیا، اور آقا کا جلوہ جب دکھا تو حضور یوں گویا ہوئے بلال مجھ سے ناراض ہو؟ ہائے ہائے، بلال مجھ سے ناراض؟ بلال خواب میں تڑپ گئے، آقا آپ سے جو ناراض ہو وہ تو کافر ہو جائے گا، حضور آپ سے کوئی ناراض کیسے ہو؟ میری جان آپ ہی تو نہیں دکھتے، حضور آپ ہی نظر نہیں آتے۔ بلال جب ناراض نہیں ہو تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ بلال آؤ نا مجھ سے ملنے، مدینے آؤ۔ حضرت بلال حبشی نیند ٹوٹی، خواب چھوٹا، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، اس لیے کہ جب بھی میرے رسول کسی کے خواب میں آتے ہیں وہ نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آقا جب خواب میں آتے ہیں نا، بہت خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو میرے رسول کا جلوہ دیکھتی ہے۔ علامہ کشیری کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیداری افضل ہے یا نیند، تو میرا فتویٰ یہ ہوگا
جب تک حضور زمین کے اوپر تھے بیداری افضل تھی، اب حضور کا وصال ہو گیا تو نیند افضل ہے، اس لیے کہ اب حضور کو دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو نیند میں حضور نظر آتے ہیں، خواب میں۔ اسی لیے ہم عاشق سونے کی چاہت نہیں کرتے، ہم تو محبوب کے لیے روتے ہیں، لیکن جب کبھی یاد آتا ہے کہ خواب میں وہ آتے ہیں تو پھر کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ آقا جب بھی کسی کے خواب میں آئے، اکثر ایسا ہی ہوا کہ پورا گھر مہک آیا۔ جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہوائیں رک گئی، کائنات سمٹ گئی، ایک دم شانت سکون کا ماحول ہو جاتا ہے، کوئی رہتا نہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا کائنات ٹھہر گئی ہے اور حضور ہی حضور نظر آتے۔ لیکن یہ کہ حضور کے چہرے کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر پاتی، مکمل طور پہ لوگ ان کا جلوہ نہیں دیکھ پاتے۔ بلال تڑپ گئے، پورا گھر مہک رہا تھا اور کان میں بات گونج رہی تھی، بلال مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں نہیں آتے میرے یہاں، میرے گھر کیوں نہیں آتے، میرے شہر کیوں نہیں آتے؟ اور بات یہی ہے، کون کہتا ہے مدینے مالدار جاتے ہیں؟ نہیں، جنہیں آقا بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں بڑی بات نہیں ہے۔ حضور کریم جس پہ کرم کرتے ہیں، بلال کو کہا بلال آنا میرے شہر میں، آ میرے گھر آ، میری یاد نہیں آتی تجھے؟ بلال اٹھے، اٹھنے کے بعد سیدھا اونٹنی پہ بیٹھ گئے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، اور بلال اپنی اونٹنی کو دوڑا رہے ہیں مدینے کی طرف، سوئے مدینہ۔ آخرکار دل بے چین تھا، دل تڑپ رہا تھا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو اس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بلال وہ وقت تڑپ تڑپ کر آ ہی گیا کہ دور سے کھجوروں کے درخت نظر آنے لگے، پہچان تھی کہ شہر رسول آ گیا، مدینہ طیبہ آ گیا، آقا کا در دولت قریب سے قریب تر ہے۔ بلال کی نظر جیسے درختوں پہ پڑی، شہر رسول پہ پڑی، بلال ماضی میں گم ہو گئے۔ یہ وہی شاہراہیں ہیں جن میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، یہ وہی راستے ہیں، کبھی غلاظت ڈال دی جاتی، کانٹے بچھا دی جاتے تو میں ہی صاف کرتا تھا، ہاں ہاں، کبھی اونٹنی کے قصوہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، کبھی آگے آگے نکیل تھام کر چلتا تھا۔ بلال ڈوب گئے ہیں، حضور دکھتے تو نہیں، لیکن تصورات کا عالم یہ ہے کہ بلال ذات رسول میں ڈوب چکے ہیں۔ اسی عالم میں بلال کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف آئے، اترے اور سیدھا پوچھا، مدینے والوں آقا کہاں ہے؟ لوگوں نے بہت دنوں کے بعد بلال کو دیکھا، لوگ رو پڑے، بلال کب آئے؟ چھوڑو، حضور کہاں ہے؟ کسی نے کہا بلال وہ آرام کر رہے، قبر انور کی طرف وہ آرام کر رہے۔ بلال قبر رسول پر آئے، سلام کیا، قبر سے لپٹ گئے۔ آقا یہ کیا آزمائش و امتحان ہے، بلاتے ہیں پھر پردے میں ہو جاتے، بلاتے ہیں پھر وجود پہ پردے ڈالتے۔ حضور بلایا نا، مجھ سے دو باتیں تو کر لیں، مجھ سے کلام تو کر لیں، لیکن آزمایا جاتا ہے عاشقوں کو۔ ایسے میں لوگوں کو پتا چلا بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، لوگ نکل نکل کے آ رہے، عاشق رسول بلال آیا ہے، بلال آیا ہے۔ صدیق اکبر آئے، بلال کو سین لگا، بلال کیسے ہو؟ بلال ابو بکر چھوڑیے، حضور کہاں ہیں؟ صدیق جیسے کسی نے زخم ہرا کر دیا۔ بلال نے درد دل سے پوچھا، بلال؟ بلال نے کہا صدیق، بلال کہاں ہے؟ صدیق حضور کہاں ہے؟ بلال کے یہ جملے صدیق اکبر کے دل پہ نشتر سے لگ گئے،
زخم ہرے ہو گئے. ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایک عجیب سا سما بن گیا, صحابہ جمع ہو گئے. ایسے میں اذان کا وقت آیا. صحابہ نے کہا بلال اذان پڑھو نا. جو اذان حضور کو سناتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سنائی. دیکھو ایمان والے, دیکھو یہ حضور کے صحابہ ہیں, یہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا اللہ نے. یہ لوگ ہیں جن کو قطعی اور یقینی جنتی کا اللہ نے. ان کے عقیدے کیا ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ان کی فکر کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. بلال کو کہا بلال وہ اذان پڑھ جو حضور کو سناتے تھے. کس نے؟ ابو بکر جس نے آزاد کرایا تھا بلال. بلال نے کہا ابو بکر اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, بلال میں طاقت نہیں بدلہ دینے. صدیق نے کہا بلال نہیں, بدلہ نہیں لیتا, وہ تو اللہ کے لیے آزاد کرایا, لیکن بس ایک تڑپ ہے کہ جو اذان حضور کو سناتے تھے ہمیں سنا, جو اذان حضور کو پسند تھی ایک بار ہمیں سنا دے. بلال نے کہا نہیں ابو بکر, میری عادت ہے جب میں اذان پڑھتا تھا نام محمد پر حضور بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا, حضرت اذان میں آقا کا جلوہ دیکھتا. اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھوں, ایک کام کرو کسی اور سے پڑھوا. بلال نے جب یہ جملے کہے لوگوں نے پریشر کیا, بلال پڑھو نا. بلال نے کہا نہیں پڑھ سکتے حضور, اس وقت ظاہری طور پر زمین کے اوپر نہیں, اس لیے میرے اندر اذان کی طاقت نہیں, میں نہیں کر سکوں گا. کسی نے کہا رکو, کوئی اذان نہ دے, ابھی بلال اذان دے گا. جاؤ حجرہ فاطمہ سے حسنین کو لاؤ. شہزادگان کو لایا گیا. شہزادوں نے ہاتھ پکڑا بلال کا, چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سنا دو. بلال نے بچوں کو پیار کیا, میرے آقا حسنین کریمین کو پیشانی چومی اور کہا شہزادو اگر یہ حدیث نہ سنتا کہ جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے حسنین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. میرے اندر طاقت نہیں, لیکن حکم تمہارا تو اب گویا کہ یہ حکم رسول ہے. بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے, اذان شروع کی, اور جب اذان میں اللہ اکبر کہا قرآن مچ گیا. پردے وال خواتین گھروں سے نکل گئی, ننھے ننھے بچے ماؤں کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے اماں مؤذن رسول آ گیا ہے آج, تو کیا آج کی نماز پڑھانے کے لیے حضور آئیں گے؟ اماں آقا بھی آئیں گے, سرکار بھی آئیں گے. مائیں تڑپ جاتی, ان بچوں کو کون سمجھائے, ان بچوں کو کون بتائے. ایک دن وہ تھا جب آقا کا وصال ہوا تھا پورا مدینہ رو رہا تھا. ایک دن آج بلال آیا ہے پورا مدینہ رو رہا ہے. پردے والی عورتیں ننھے ننھے بچوں سے کہتی ہیں ہم لاجواب ہے, کیا جواب دیں. سب لوگ آنسوؤں سے بے چین اور بے قرار ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں. بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ پہنچے, اور جب اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, عادت کے مطابق بلال نے حجرہ رسول کی طرف رخ, آقا کی طرف چہرہ کیا. وہ جگہ خالی تھی. بلال نے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. ہوش آیا, کسی سے کوئی بات نہ کی, اور اس کے بعد بلال اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ملک شام چلے گئے. اب پوری زندگی پھر ملک شام اس کے بعد گزاری. آخرکار آپ نے وصال فرمایا. یہ ہے صحابہ کا مسلک, یہ ہے صحابہ کا عشق, یہ ہے صحابہ کا ادب.
آج امت اس سے دور ہو گئی. حضور کا مطلب یہ آج لوگ نکالتے ہیں عام انسان، عام بشر. کون؟ ارے بلال نے ان کے بغیر اذان نہیں دی. بلال ان کی قبر انور سے لپٹے چمٹے حال دل سنایا. ابو ایوب انصاری نے کیا. صدیق ان کے لیے جنگلوں میں گھومے. یہ ساری چیزیں تھی. اور جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق رسول اس شان کے ساتھ تھا، مسلمان تو افریقہ پہ حکومت کر رہا تھا، ہند پہ حکومت کر رہا تھا، سندھ تیرا تھا، بیت المقدس تیرا تھا، تو آقا تھا، دنیا غلام تھی. جب سے تو نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے سے نکال دیا، اب تو سب کا غلام بن گیا اور تیرے کروڑوں آقا بن گئے. ایک آقا کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا غلام بنے گی. اور اسی آقا کریم کی غلامی کی دعوت اللہ نے دی، خود رسول اللہ نے دی. قرآن ان کی غلامی کی طرف بلا رہا ہے. آؤ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ اللہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے، اور ایک غلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ساری غلامیوں سے آزاد کرا دیتی ہے. اسی لیے آؤ اسی سجدے کی طرف جو اللہ کا سجدہ ہے، اور اس غلامی کی طرف جو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.